صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. جانے والو در عباس پہ جب تم جانا، یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا. جانے والو در عباس پہ جب تم جانا، یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا. سب سے پہلے انہیں کہنا میری جانب سے سلام، پھر یہ کہنا کہ تڑپتا ہے وطن میں وہ غلام، پھر یہ کہنا کہ تڑپتا ہے وطن میں وہ غلام. کچھ نہیں لانا فقط اذن زیارت لانا، یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا. جانے والو در عباس کے جب تم جانا، یہ عریضہ میرے مولا کے سنا کر آنا. کہنا ہاشم کی کمر سے کہ کرے اور کرم، دیکھنے ہیں مجھے روزوں کے بدلتے پرچم، دیکھنے ہیں مجھے روزوں کے بدلتے پرچم. اس برس ماہ اذا مجھ کو وہی دکھلانا، یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا. جانے والو در عباس پہ جب تم جانا، یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا. جانے والو در عباس پہ جب تم جانا، یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا. کہنا حضرت سے وسائل کو کشادہ کر دے، میرا اس سال ذرا رزق زیادہ کر دے. بیٹیوں بیٹوں کو ہمراہ مجھے ہے لانا، یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا. جانے والو میرے عباس پہ جب تم جانا، یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا. کربلا پیسوں سے زیادہ نہیں مجھ کو ہے خبر، تم بلاتے ہو تو مل جاتا ہے خود زاد سفر، تم بلاتے ہو تو خود مل جاتا ہے خود زاد سفر. لکھا ہو آنا تو لگتا نہیں ایک بھی آنا، یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا. کیسے زندہ رہی بن آپ کے اصغر کی بہن، مر گئی پر نہ کھلی بچی کی گردن سے رسن، مر گئی پر نہ کھلی بچوں کی گردن سے رسن. مجھ کو معصوم سکینہ کا ہے ایک بھی لانا، یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا. اللہم ارزقنا زیارت الحسین، اللہم ارزقنا شفاعت الحسین. پر محمد وآل محمد صلوات. پر محمد وآل محمد صلوات. اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، اے شام
کے لوگوں میں بنت علی ہوں، میں وارث تطہیر ہوں، میں وارث تطہیر ہوں، ناموس نبی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں۔ بازار سے دربار میں لے آئے ہو مجھ کو، چاہوں تو جلا سکتی ہوں خطبوں سے میں تم کو، صابر کی بہن ہوں جو میں، صابر کی بہن ہوں جو میں، خاموش گھری ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں۔ افسوس کنیزی میں اسے مانگ رہے ہو، افسوس کنیزی میں اسے مانگ رہے ہو، تم جس کے غلاموں کی غلامی میں رہے ہو، یہ ظلم نہ ہوگا کبھی، یہ ظلم نہ ہوگا کبھی، میں زندہ بھی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں۔ تم اپنے پیغمبر کو اگر دیکھنا چاہو، نیزے پہ جو یہ سر ہے اسے غور سے دیکھو، ہم شکل پیغمبر ہے یہ، ہم شکل پیغمبر ہے یہ، میں اس کی پھوپھی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں۔ اور اس سے کٹھن وقت کیا ہوگا میرے مولا، فضا کے طرف دار ہے دربار میں موجود، اور اس سے کٹھن وقت کیا ہوگا میرے معبود، فضا کے طرف دار ہے دربار میں موجود، میں پشت پہ فضا کے کھڑی، میں پشت پہ فضا کے کھڑی دیکھ رہی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں۔ زہرا کو بھی دربار میں تم نے تھا بلایا، دربار میں بھی ہوں مگر فقط ہے فرق ہے اتنا، پردے میں تھی وہ اور میں، پردے میں تھی وہ اور میں، بے پردہ کھڑی ہوں، اے
اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، زنجیروں میں جکڑا جو یہ بیمار کھڑا ہے، سجدہ اس کعبے کس فضیلوں نے کیا ہے، منصب میں براو ہے میں، منصب میں براو ہے میں، رشتے میں بھری ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، زندہ تھا تو در در کے ہمیں شاہی لڑے ہو، اب سر ہے تو ہونٹوں پہ چھری مار رہے ہو، تم کتنے بہادر ہو میں، تم کتنے بہادر ہو میں یہ دیکھ رہی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، ہونے لگی دربار میں مشتر کی اذانیں، ریحان ادھر نام نبی گونجا فضا میں، بی بی نے کہا فخر سے، بی بی نے کہا فخر سے میں جیت گئی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، میں وارث تطہیر ہوں، ناموس نبی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، بر محمد آل محمد صلوات، آل محمد صلوات، فاتحہ برائے نظر شہدائے کربلا و اسیران اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس آپ کی خدمت میں مرحوم محمد علی حسین علی ڈوسانی اور ڈوسانی فیملی کے جملہ مرحومین، مرحومہ یاسمین علی بنت یوسف خوجہ اور کانانی فیملی کے تمام مرحومین اور لمباشی کے تمام مومنین و مومنات جو انتقال کر چکے اور تمام کو یاد فرماتے ہوئے تمام شہدائے ملت جعفریہ کے لیے اور جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا وارث نہ ہو ان کے لیے، جن کا وارث ہو مگر فاتحہ بھی نہ پڑھتا ہو ان کو بھی یاد فرماتے ہوئے الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط المستقیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. تمام تعریفیں اس خدا بزرگ و برتر کے لیے ہیں، اس کی رحمتوں کے نتیجے میں سانسوں کی آمد و رفت جاری و ساری ہے. ہر سانس کی آمد پر بھی شکر خدا واجب ہے، ہر سانس کے مکمل ہونے پر بھی شکر خدا واجب ہے. اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کے وجود کی برکتوں سے سانسوں میں خوشبو ولایت جاری و ساری ہے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا و ایاکم انشاءاللہ من الطالبین بثأرہ مقولیہ الامام المہدی من آل محمد علیہم السلام. اما بعد فرش عزائے سرکار سید الشہداء پر آپ کی خدمت مقدس میں ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے حاضر خدمت ہوں، اس دولت یقین کے ساتھ کہ نہ تو دعوی علم ہے اور نہ بلندی کردار کی کوئی دلیل ہے، بس ٹوٹے ہوئے الفاظ کو پیش کر دیتا ہوں کہ غلاموں کی یہی سند ہے. وہ گلدستہ سمجھ کے قبول کر لیتے ہیں کہ مولاؤں کی یہی شان ہے. اہل علم و ادب اور اہل ایمان کی خدمت مقدس میں واجب الاحترام قبلہ کی موجودگی میں عنوان تو آپ کی خدمت میں اناؤنس کیا جا چکا. یہ عنوان بہت جامع ہے، اتنا جامع ہے کہ اگر ساری زندگی بھی اس عنوان پہ گفتگو کی جائے تو کم ہے. عنوان ہے ہماری ذمہ داریاں. اس عنوان کے تحت میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں یہ 5 راتوں میں اور آپ مل کر تلاش کریں کہ ہم کہاں ہیں ابھی اور ہمیں کہاں ہونا چاہیے، اس لیے کہ آنے والا وقت امام وقت کے ظہور کا وقت ہے، اور اس سے پہلے کچھ ایسی تیاری ہو جائے
کہ دنیا بھی کامیاب ہو، آخرت بھی کامیاب ہو۔ عزادار ہیں زوار بنیں، زوار ہوں تو امام کے ناصر بنے، ناصر بنے تو پھر امام کے ساتھ داخل جنت ہو۔ ہم سب کی آرزو بھی یہی ہے اور خواہش بھی یہی ہے۔ اسی عنوان کے تحت میں آپ کی خدمت مقدس میں جس آیہ وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، کوشش کروں گا کہ الفاظ آسان استعمال کر سکوں کہ تاکہ آپ کے اذہان میرے الفاظ کے ساتھ ساتھ چل سکیں۔ اور یہ تو بہت آسان سا مسئلہ ہے کہ فرش ولا پر آ کر پھر زبان نہیں رہتی، زبان ولایت ہو جاتی ہے۔ اب نہ یہ اردو ہے، اب نہ یہ سواحلی ہے، اب نہ یہ فرینچ ہے، اب نہ یہ انگریزی ہے۔ جہاں دل سے دل ملتے ہیں وہاں زبان مقدس ساتھ دیتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو سورہ مبارکہ آل عمران آپ سب کسی اور سورے کو پہچانتے ہوں نہ پہچانتے ہوں، خاندان والے خاندانی سورے پہچانتے ہیں، اور پورے قرآن میں 2 سورے خاندانی نام کے اعتبار سے، ایک بنی اسرائیل، اسرائیل کے بیٹے، ایک آل عمران۔ تو آل عمران میں پروردگار عالم نے آخری آیت میں کچھ پیغامات دیے ہیں۔ ان پیغامات کو بیان کرنے سے پہلے دل چاہتا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں سورہ آل عمران کے تلاوت کے فضائل بیان کر دیے جائیں۔ سورہ آل عمران بہترین سورہ، ایسا سورہ کہ جس کو پروردگار عالم نے اپنے حبیب ختم یہ مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہترین انداز میں نازل کیا۔ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب کہ جو شخص بھی سورہ آل عمران میں سے کچھ تلاوت کرے گا، اب 200 آیات ہیں تو سب کی سب تو تلاوت نہیں ہو سکتی، تو 200 آیات میں سے جتنی تلاوت کرے گا خدا ہر حرف کے بدلے میں پلے صراط سے گزرنے میں اسے امان بخشے گا۔ جتنے حرف آپ کی قسمت میں ہوں تلاوت کریں، دل میں محبت آل عمران ہو، زبان پہ سورہ آل عمران ہو۔ اس اعتبار سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 200 کی تلاوت کا شرف آخری آیت ہے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان۔ یہ لفظ اتنا مشہور ہے پورے قرآن مجید میں 89 ٹائمز ریپیٹ ہوا ہے، 89 مرتبہ تکرار ہے اس کی، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا۔ اس کے بارے میں اب چاہیں تو تلاش کریں کتاب کنز العمال سے، چاہیں تلاش کریں کتاب ذخائر العقبہ سے، چاہیں تلاش کریں کتاب معارف الصحابہ سے، چاہیں تلاش کریں کتاب مناقب امام احمد بن حنبل سے۔ یہ 4 کتابیں برادران اہل سنت کی بتا رہی ہیں کہ پورے قرآن مجید میں بروایت عبداللہ ابن عباس ارشاد فرماتے ہیں کہ پورے قرآن میں جتنی مرتبہ استعمال ہوا یا ایھا الذین آمنوا، اس سے مراد ایسی قوم ہے، ایسا قبیلہ ہے، ایسا گروہ ہے جس کا رئیس، جس کا سردار، جس کا سید علی ابن ابی طالب ہے۔
اتنا حسین انداز ہے اس آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر نہ گناہگار کہہ کے بات کرتا ہے، نہ خطا کار کہہ کے بات کرتا ہے، وہ علی کے حقدار کہہ کے بات کرتا ہے۔ تو جب انداز اتنا شائستہ ہو تو پھر کیوں نہ توجہات اس طرف مڑ جائیں جہاں خدا موڑنا چاہتا ہے۔ آپ کو تو اندازہ ہے کہ اگر کسی انسان کو برے الفاظ سے خطاب کیا جائے تو اس کی صلاحیت میں زنگ لگ جاتا ہے۔ کسی کو بیوقوف کہہ کے پکاریں گے تو بیوقوف نہ بھی ہو جائے گا، کسی کو احمق کہیں گے تو نہ بھی ہو جائے گا، کسی کو مومن کہیں گے تو انشاءاللہ نہ بھی ہو تو ہو جائے گا۔ تو خدا نے 89 مقامات پر استعمال کیا یا ایھا الذین آمنوا۔ عجیب بات ہے، سب سے زیادہ استعمال کیا سورہ مبارکہ مائدہ کے اندر 16 مرتبہ، 16 ٹائم یا ایھا الذین آمنوا۔ البتہ سورہ مبارکہ آل عمران کی اس آیت کے ذیل میں کہ جہاں مالک دو جہاں نے یا ایھا الذین آمنوا سے بات کا آغاز کیا، اس کے ذیل میں ایک روایت آپ کی خدمت میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ مقدس سے ارشاد فرماتے ہیں مولا، مگر یہ روایت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 کے ذیل میں آئی ہے، آیت نمبر 183 کے ذیل میں۔ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ذمہ داریاں ہیں بہت زیادہ، اور جب ذمہ داریاں بڑی ہوں تو خدا چاہتا ہے سننے والوں کو بڑا کر دے، اتنا بڑا کر دے کہ بڑے بڑے کام وہ کر سکے۔ اس لیے میں آپ کو وہاں تک لے کر آیا کہ جہاں تک امام نے پہنچایا ہے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کے ذیل میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے روزے کے وجوب کا اعلان کیا تو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے اعلان کیا ہے۔ والا کیا مطلب؟ فرمایا اس خطاب کی لذت اتنی زیادہ ہے کہ روزے کی مشقت ہلکی محسوس ہوتی ہے۔ خدا جب مومن کہہ کے بات کر رہا ہے تو پھر روزہ کیا، پھر تو جہاد کروا لے۔ اللہ اکبر۔ اور علی والوں کے لیے تو کیا مشکل ہے، جس کا مولا صاحب ذوالفقار ہو، جس کا مولا متقین کا امام ہو، جس کا مولا مومنین کا امیر ہو، اس کے لیے لفظ یا ایھا الذین آمنوا دعوت فکر ہے۔ اور غور کیجئے گا، میں ایک جملہ استعمال کرتا ہوں کہ کبھی کبھی اگر موبائل فون استعمال کرتے ہوئے سیم بالکل ایک جیسی رنگ ٹون ہو اگر، اور کسی ایک کا موبائل بجے، تو ہوتا کیا ہے کہ جس کے پاس موبائل کے پاس وہ رنگ ٹون ہو تو وہ اٹھا کر اپنے موبائل کو چیک کرتے، آیا مجھے کال تو نہیں آئی، کال کسی ایک کو آئی ہے۔ اب سوچئے گا کہ اگر پروردگار کال کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو جس کے پاس مودت کے موبائل میں ولایت کی سم موجود ہے وہ رسپانس دے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ باقی سب اپنے مقام پر سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون رہیں گے۔ وہ اور ہیں، یہ اور ہیں۔ خدا ہر کس و ناکس سے کلام نہیں کرتا، خدا کلام کرتا ہے تو ان سے کرتا ہے جو خدا کی سنتے ہوں، اور خدا کی وہی سنتے ہیں جو علی کو سنتے ہیں۔ جو علی کو نہ سنتے ہیں خدا کی کیا خاک سنیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یا ایھا الذین آمنوا کے اعتبار سے
اس لفظ کے ساتھ آئیے پہلی ذمہ داری، اور چونکہ ذمہ داریاں ایسی، جب سے انسان دنیا میں آیا ذمہ داریوں میں گھر گیا ہے۔ کیا ذمہ داریاں ہیں؟ آیا تو اکیلا نہیں تھا، کسی کی گود میں آیا۔ آیا تو اکیلا نہیں تھا، کسی نے ہاتھوں پہ اٹھایا، سینے سے لگایا۔ آیا تو ایسا نہیں تھا کہ سناٹے میں آیا، کسی نے اذان سنائی، کسی نے اقامت سنائی۔ عجیب بات ہے، میں سوچتا ہوں اذان اور اقامت الگ الگ کیوں سنائی؟ نہ وقت اذان ہے، نہ وقت نماز ہے۔ اب تو پہچان لیجئے کہ اذان اور اقامت کبھی کبھی وقت کے بغیر بھی تو ہوتی ہے نا، ایسا نہیں ہے۔ بڑا بہترین جملہ ہے، قبلہ کیا ضرورت تھی دائیں اور بائیں، رائٹ اور لیفٹ، دو الگ الگ کانوں میں الگ الگ الفاظ ادا کرنے کی، ایک ہی کان میں کہہ دے، اسی میں اذان اسی میں اقامت، یا اسی میں اذان اسی میں اقامت۔ یہ یہاں اذان کیوں، یہاں اقامت کیوں؟ کہ پروردگار جانتا تھا کہ تم کیا کرنے والے ہو۔ اگر ایک کان میں سنائی جاتی تو کہتے ایک کان سے سنو، دوسرے کان سے نکال دو۔ دونوں کانوں سے سنایا، نکالو گے کہاں سے؟ اذان یہاں سے سنائی ہے، اقامت یہاں سے سنائی ہے، تو ذمہ داری کا آغاز ہو گیا۔ اللہ اکبر! جب ہم نے اذان کو سنا، جب اقامت کو سنا، اور پھر بروایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، مولا اللہم صلی علی محمد، حنکوا اولادکم بتربۃ الحسین علیہ السلام، اپنی اولادوں کی تہنیک کرو۔ تہنیک پہلی خوراک، پہلی خوراک، اسے پرانی اردو میں گھٹی پلانا، کچھ چٹا دینا، کوئی شہد چٹا دیتا ہے، کوئی کچھ کھلا دیتا ہے، خدا کی بڑی شان ہے۔ امام فرماتے ہیں ہمارے والے کو نہ شہد چٹاؤ، نہ کچھ اور کھلاؤ، نہ پلاؤ، اگر پہلی خوراک دینا ہے تو خاک قبر حسین چٹا دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اذان اور اقامت سنا کے نمازی بنا دیا، کربلا کی خاک چکھا کے غازی بنا دیا۔ پہلی خوراک، اس کا اثر بہت ہے، بہت غور کیجئے گا۔ وہ ذمہ داری تو میری نہیں تھی، لیکن ذمہ داریوں کا آغاز کیسے ہو رہا تھا؟ اللہ اکبر! اور سوچئے گا کہ جب میری اور آپ کی کیفیت یہ ہے، مولائیوں کا حال یہ، تو مولا کا مقام کیا ہوگا؟ آغوش رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ پہلی خوراک کیا ہے مولا کی؟ پہلی خوراک ہے لعاب دہن ختمی مرتبت، اور پہلی گفتگو کیا ہے مولا کی؟ پہلی گفتگو ہے جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یا علی پڑھیے، تو کیا شاگرد ہے؟ آغوش رسالت مآب میں فرماتے ہیں کیا پڑھوں؟ غور کیجئے گا، کیا پڑھوں؟ آپ کہتے ہو کہ نبی کہتے تھے کیسے پڑھوں؟ ہم کہتے ہیں علی کہتے تھے کیا پڑھوں؟ تو جس کو علی سمجھ میں نہیں آیا، نبی کیا سمجھ میں آئے گا؟ اگر فرش ولا پر آتے تو آپ کو علی کے ذریعے سے نبی سمجھ میں آ جاتے۔ جس کا علی اتنا با کمال ہو، اس کا نبی کتنا با کمال ہوگا۔ علی فرما رہے تھے کیا پڑھوں؟ غور کیجئے گا، اگر مجھے ایک ہی مجلس یاد ہو تو میں سوچتا وہی پڑھوں۔ اگر آپ کو ایک ہی زبان آتی ہو
تو کبھی بھی آپ یہ نہیں کہیں گے کیا پڑھوں، جو یاد ہے وہی پڑھ دیں گے. یہ جملہ وہی کہہ سکتا جس سے عبور علوم کائنات پر ہو. یا رسول اللہ کیا پڑھ دوں؟ کتاب توریت پڑھوں، کتاب انجیل پڑھوں، کتاب زبور پڑھوں، کتاب مجید پڑھوں. روایت کے اعتبار سے مولا نے ساری کتابوں کی تلاوت کی ہے. یہاں رک جائیے. برادران سوال کرتے ہیں یہ آپ نے علی کو نبی سے بڑھا دیا. ہم کہتے ہیں ہم نے بڑھایا نہیں، ہم نے علی سے نبی کو سمجھا دیا. یہ کیا مطلب؟ نبی تو جب آغوش میں آئے جناب عبد المطلب کے، جناب آمنہ کے، تو آپ نے تو کچھ نہیں پڑھا تھا، تو یہ علی کیسے پڑھ رہے ہیں؟ تو قبلہ یاد رکھیے نبی وہ ہے اس کے ہاتھوں میں اگر خاموش بھی آئے تو بول پڑتا ہے، سنگریزہ بھی آئے تو تسبیح خدا کرتا ہے. سمجھ میں سنگریزہ آ گیا، علی نہیں آئے. اور پھر ہم یہ کب کہتے ہیں کہ ابو طالب کی گود میں پڑھا؟ ہم یہ کب کہتے ہیں بنت اسد کی گود میں پڑھا؟ ہم یہ کب کہتے ہیں اپنے بھائیوں کی گود میں پڑھا؟ ہم کہتے ہیں محمد کی گود میں پڑھا. کیا مطلب ہے؟ محمد سن رہے تھے، علی سنا رہے تھے. سننے والا سنانے والے سے زیادہ افضل ہوتا ہے. اور پیغمبر نے اپنی ولادت کے موقع پہ اس لیے نہ پڑھا کہ سناتے کسے، سناتے کسے. علی اس لیے پڑھ رہے تھے. بڑا فرق ہے دونوں شخصیات کے مراتب میں. جب اللہ کے حبیب سے پوچھا جاتا تھا یسألونک عن ذی القرنین، بتائیے ذو القرنین کا واقعہ کیا ہے؟ آپ خاموش ہیں. یسألونک عن الساعۃ، پوچھتے تھے آ کر کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ خاموش ہیں. یسألونک عن المحیض، پوچھتے تھے خاتون کے پیریڈز کے بارے میں. آپ خاموش ہیں. یسألونک عن الاہلۃ، پوچھتے تھے رؤیت ہلال کے بارے میں. آپ خاموش ہیں. یسألونک ماذا ینفقون، پوچھتے تھے آ کر کیا خرچ کریں. پیغمبر خاموش ہیں. کیوں خاموش ہیں؟ اور جب کبھی مولائے کائنات سے پوچھا آپ رکے بغیر جواب دے رہے تھے. کبھی تو ایسا ہوا کہ سوال سے پہلے جواب دے رہے تھے، کبھی تو ایسا ہوا کہ سوال بھی بتا رہے تھے جواب بھی بتا رہے تھے. تو دونوں کی شخصیات میں کیا بیلنس ہے؟ اللہ اکبر. یاد رکھیے گا چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ اگر نبی بھی ایسے ہی بولتے تو مخالفین قرآن کہتے یہ اپنے پاس سے سنا رہے ہیں، کوئی وحی نہیں آ رہی. وہ رک رک کے بولتے تھے، یہ ان کے مقام کا تقاضا تھا. اور اگر علی بھی رک رک کے بولتے تو کہتے ان پر بھی وحی آ رہی ہے. یہ بغیر رکے بولتے تھے، یہ ان کے مقام کا تقاضا تھا. پتہ چلا کہ دونوں کے مقام ایسے ہیں کہ وہ رک رک کے بولتے ہیں تو وحی کا انتظار کرتے ہیں. وحی پوری آ چکی تو اب علی کس کا انتظار کریں گے؟ یہاں تک کہ کہہ دیا ایک کہنے والے نے کچھ تو رک جایا کریں، سوچ لیا کریں. امام مسکرائے فرمایا اچھا پھر تم سے پوچھوں کہ تمہارے ہاتھ میں انگلیوں کی تعداد کتنی ہے؟ کہنے لگے 5 ہے. امام فرماتے شمار نہیں کر رہے، ویسے ہی بول دیا. اس میں کیا شمار کرنا؟ یہ تو روز دیکھتا ہوں، 24 گھنٹے میرے سامنے ہیں. امام فرماتے ہیں جیسے تمہارے سامنے 24 گھنٹے انگلیوں کے 5 ہونے کا علم ہے، ایسے ہمارے سامنے پوری کائنات کا علم ہے. بات واضح ہو رہی ہے. ذمہ داری انسان کے پیدا ہونے سے شروع ہو گئی. پہلی ذمہ داری کیا بنی؟ اور یہ ذمہ داریوں کو آہستہ آہستہ میں لے کے چلوں گا.
تاکہ ہم اپنی ذمہ داریاں خالی سنیں نہیں بلکہ اسے پورا بھی کر سکیں۔ ذمہ داری سب سے پہلی اپنے رب کی پہچان، سب سے پہلی ذمہ داری۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ آئیے میں آپ کو لیے چلتا ہوں اس کی بارگاہ میں جس سے علی نے پال کر علی بنایا ہے۔ اتنے سجدے کیے کہ سجاد کہلائے ہیں، ایسی عبادت کی کہ عابد نہیں زین العابدین کہلائے ہیں، ایسا صبر کیا کہ صابر نہیں سید الصابرین کہلائے ہیں، ایسا گریہ کیا کہ باقی نہیں رئیس البکائین کہلائے۔ تو امام کی شخصیت میں غور کیجئے، چوتھے امام کی پوری زندگی 57 ایئرس یا 59 ایئرس اختلاف ہے۔ دنیا میں کب پہنچے؟ 36 سن ہجرت، 36 سن ہجرہ، مدینہ منورہ میں شعبان کی 5 تاریخ ہے۔ امام حسین کے گھر میں شہر بانوں کی آغوش میں ایک ایسا حسین لال، ایک ایسا عظیم بیٹا پہنچا ہے جس کو دیکھتے کے ساتھ شاعر نے اس کیفیت کو بیان کیا کہ خانہ فاطمہ آباد نظر آتا ہے، بچہ سجدے میں ہے سجاد نظر آتا ہے۔ خانہ فاطمہ آباد نظر آتا ہے، بچہ سجدے میں ہے۔ لفظ سجاد پہ ایک جملہ کافی ہے، غور کیجئے گا۔ ساجد کہتے ہیں اسے جو سجدہ کرے، سجاد کہتے ہیں اسے جو زیادہ سجدہ کرے۔ کیا مطلب؟ خدا نے فرشتوں کو ساجدین کہا ہے، فرشتے صرف سجدہ کرتے ہیں، اور میرا چوتھا امام صرف سجدہ نہیں زیادہ سجدہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر! یوں سمجھ لیں صیغہ مبالغہ ہے وزن فعال پر۔ اس کو اگر ایسے سمجھ نہ سکیں، یہ سمجھ لیں عابس سے عباس بنا، ساجد سے سجاد بنا۔ یوں سمجھ لیں کہ میدان میں آئے تو عباس کہلائے، مصلی پر آئے سجاد کہلائے۔ یہ سب کے سب ایک ہی نور۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو چوتھے امام نے مجھے اور آپ کو کیا دیا ہے؟ چوتھے امام کی شخصیت نے مجھے اور آپ کو جو کچھ دیا ہے ان میں سے ایک ہے صحیفہ کاملہ، 52 دعائیں، 52 دعائیں ایسی ہیں جو امام نے تعلیم فرمائی ہیں، اور یہ دعائیں ایسی ہیں کہ جن کو جناب زید شہید نے یا امام محمد باقر نے اپنے ہاتھ سے لکھا، چوتھے امام نے لکھوایا ہے، املا کروایا ہے، لکھا 5ویں امام نے یا آپ کے دوسرے بیٹے زید شہید۔ اس کے ساتھ ساتھ 15 مناجات مولا کی، 15 مناجاتیں، یعنی امام نے سمجھایا کہ خدا سے اگر زور سے بات کرنا ہو تو ہم سے سیکھو کہ زور کسے کہتے ہیں، اور اگر خدا سے سرگوشی میں بات کرنا ہو تو ہم بتائیں گے نجوہ کسے کہتے ہیں۔ مناجات ہیں 15، دعائیں ہیں 52۔ اس کے ماں سوا ہفتے کے 7 دن روز کی دعا الگ، دن کی 5 نمازیں، ہر نماز کے بعد کی تعقیبات الگ۔ یہ سب عطا کرتے کرتے امام نے حقوق کے مسئلے پر رہنمائی فرمائی۔ اور آج جو پہلا حق بیان کر رہے ہیں ذمہ داری کے اعتبار سے، وہ ہے حق پروردگار۔ فرماتے تمہارے رب کا تم پر حق یہ ہے فَأَن تَعْبُدْ، اس کی ایسی عبادت کرو وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، کہ اس کے ساتھ کسی بھی ایک کو شریک نہ قرار دینا۔ سب سے پہلی ذمہ داری ہر جوان کی،
ہر نوجوان کی، ہر بوڑھے کی، ہر بچے کی، کہ جیسے جیسے بڑا ہوتا جائے ویسے ویسے رب کو پہچانے۔ رب کو پہچاننے کا راستہ بہت غور کیجئے گا۔ بر روایت مولا کائنات فرماتے کہ اپنے آپ کو پہچانو تو رب کو پہچان لو۔ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا رب کو پہچان لیا۔ اور اگر ایسے سمجھ میں نہ آئے تو اللہم عرفنی نفسک، اے خدا تو کرا دے مجھے اپنی ذات کی معرفت۔ چلیے اس مسئلے کو تھوڑا آسان کرتے ہوئے یاد رکھیے گا، ہم سب کے سب پیدائشی مسلمان ہیں وہ الگ بات ہے، ہمیں چاہیے کہ حقیقی مسلمان بنیں، تلاش کریں کہ آیا واقعاً پروردگار وحدہ لا شریک۔ تو آئیے چلتے ہیں خدمت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں جب یہ سوال کیا گیا، اور اتفاق سے سفر کا مہینہ ہے، اور سفر کے مہینے میں جنگ صفین میں سخت ترین رات لیلۃ الحریر، یہ سفر کی 11ویں شب ہے یا 12ویں شب، سب سے طویل جنگ ہے جنگوں کی تاریخ میں، اسلامی جنگوں کے اعتبار سے۔ اور الحریر کا مطلب سردی ایسی تھی اس زمانے میں کہ سردی کی شدت سے گلیوں میں اور باہر میدانوں میں گھومنے والے حیوان چیخ رہے تھے، ان کے چیخنے کی آواز کو حریر کہتے ہیں۔ لیلۃ الحریر، اس ایک رات میں امام علیہ السلام نے 500 افراد کو جو ناقابل ہدایت تھے انہیں ان کے مقام پر پہنچایا۔ آپ کی دونوں آستینوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ ایسے میں ایک شخص نے آ کر امام سے پوچھ لیا کہ بتائیے خدا ایک ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ دیکھیے بات بڑی آسان سی ہے کہ اگر یہ سوال مسجد میں ہو بات اور ہے، سوال گھر میں ہو بات اور ہے، سوال کہیں اور ہو بات اور ہے۔ جیسے ہی سنا اس سوال کو تو امام کے ساتھ جو کچھ لوگ تھے انہوں نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا، ابھی جنگ چل رہی ہے کیا تم پوچھنے آ گئے خدا کے بارے میں؟ امام نے ارشاد میں خاموش ہو جاؤ، اسی پیغام کو پہنچانے کے لیے تم جہاد کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، خدا ایک ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں اس کے معنی اگر گنتی میں خدا کو ایک کہتے ہو تو خدا ایسا ایک نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ 2 3 اس سے کم کرو، 2 سے -1 تو 1 بچے گا۔ 9 کے اعتبار سے خدا ایک نہیں ہے، اور نہ خدا 2 چیزوں سے مل کر بنا تو اسے ایک کہا جائے کہ ان میں سے ایک خدا ہے۔ امام علیہ السلام نے خدا کی تعریف بیان فرمائی کہ نہ 9 کے اعتبار سے نہ جز کے اعتبار سے خدا اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہونے کے اعتبار سے امام بیان کر رہے تھے۔ اور اسی امام کی بارگاہ میں ایک آنے والے شخص کا سوال تھا، اور یہ سوال بڑا عمدہ تھا۔ سوال کیا پہلے کسی اور سے تھا، بہت غور کیجئے گا، چونکہ ہم سب کے سب فرش ادا پہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو سوال ذہن میں آتا ہے، سوال کا جواب چاہیے، کس سے جواب طلب کریں؟ وہ چلے گئے وہاں پر، پوچھا اس سے جا کے جو حاکم وقت ہے کہ بتائیے خدا کہاں پر ہے؟ اس نے کہہ دیا خدا آسمان پر ہے۔ خدا کہاں پر ہے؟ آسمان پر۔ سامنے اور بڑا ہوشیار تھا، اگر خدا آسمان پر تو کیا زمین اس سے خالی ہے؟ کہنے لگے یہ
تم نے کفر اختیار کر لیا ہے، حکم دیا کہ اس کی گردن کاٹ دی جائے۔ یہ اپنی جان بچا کے بھاگا، اور جو جان بچا کے نکلتا تھا اس سے علی کا در ملتا تھا۔ پتہ چلا مشکلیں کہیں اور آتی تھی، مشکل کشا یہاں رہتا تھا۔ چاہے مسئلہ عقیدے کا ہو، مسئلہ عمل کا ہو، مسئلہ توحید کا ہو، جواب کون دے گا سوائے علی ابن ابی طالب کے؟ آ گیا مولا کی خدمت۔ بہت غور کیجئے، یہ بنو امیہ کا پرانا مسئلہ ہے، یہ صاحبان اقتدار کا مسئلہ ہے کہ خدا کو اتنا دور دکھاؤ کہ اوپر خدا ہے، نیچے تو ہم بیٹھے ہیں۔ تلوات پڑھے محمد و آل محمد، خدا تو اوپر۔ دیکھیے بچوں نے تو ثبوت دے دیا ہے کہ خدا کتنا بلند ہے، اس کا علی اتنا بلند ہو، خود خدا کتنا بلند ہوگا۔ یہ نام کی توانائی ہے۔ میں سوچتا ہوں باقی سارے نعرے اچھے ہیں، مگر سارے نعرے اطمینان سے لگتے ہیں، ایک یہی نعرہ ہے جو خون کے ولولے کے ساتھ لگتا ہے۔ اور ہم نے تو دو ہی مقامات پر ہاتھوں کو بلند دیکھا ہے، یا تکبیر کہتے ہوئے یا علی کے نعرے کا جواب دیتے ہوئے۔ تو بات سے بات اس لیے نکل آئی ہے کہ بات تھی مولا کی بارگاہ میں وہ شخص جو دربار سے اپنی جان بچا کے پہنچا سرکار تک۔ وہ دربار ہے، یہ سرکار ہے، وہاں اقتدار ہے، یہاں اختیار ہے، وہاں غصب ہے، یہاں حق ہے۔ اب تو پہچانیے، وہاں کچھ اور ہے، یہاں سب کچھ ہے۔ وہ بتا نہ پائے کہ خدا کہاں پر ہے، کہ خدا اوپر ہے۔ اب اوپر تو اوپر سے نیچے تک آئے گا، بہت ٹائم لگے گا۔ یہ بنو امیہ کا مسئلہ تھا، اور آج بھی بہت سارے مسلمان اس بات میں ہی رہتے، خدا اوپر ہے، خدا اوپر نہیں ہے، پھر خدا کہاں پر ہے؟ جب امام سے پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا مولا نے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ بہت غور کیجیے گا، اب کون بتائے خدا کہاں پر ہے؟ جس نے خدا کو دیکھا ہو۔ اور جب کسی مرحلے پر امام سے پوچھا گیا تھا کہ مولا آپ نے خدا کو دیکھا ہے، تو فرمایا مسکراتے ہوئے، جس سے دیکھا نہ ہو اس کی عبادت نہیں کرتا۔ اور راوی تھا کوئی ہم جیسا، سمجھ بیٹھا کہ شاید یہاں سے علی نے خدا کو دیکھا ہے۔ امام نے اس کی اصلاح فرمائی، ان آنکھوں سے خدا کو نہیں دیکھا جاتا، دل کی آنکھوں سے خدا کو دیکھا ہے۔ اب امام فرماتے ہیں اس یہودی سے جو سوال لے کر آیا تھا، پہلے وہاں گیا پھر یہاں پر آیا، اگر میں تمہیں کتاب توریت سے بتاؤں تو مان لو گے؟ اس نے کہا یہ تو خوب ہے، کتاب بھی میری، نبی بھی میرا والا، اور بات آپ کی والی۔ امام فرماتے ہیں کتاب توریت میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں تو نے پڑھا ہے، بھول گیا کہ نبی بیٹھے تھے کہ آپ کی خدمت میں فرشتہ پہنچا، اور فرشتے نے پہنچ کر نبی کو سلام کیا، نبی نے سلام کا جواب دیا، پوچھا کہاں سے آتے ہو؟ تو اس نے کہا میں 7ویں آسمان سے آتا ہوں اللہ کے پاس۔ کچھ دیر گزری تھی، ایک اور فرشتہ آ گیا، آ کے سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، پوچھا کہاں سے آتے ہو؟ کہ 7ویں زمین سے آتا ہوں اللہ کے پاس سے۔ کچھ دیر اور گزری تھی، ایک فرشتہ اور آ گیا، آ کے سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، کہاں سے آتے ہو؟ کہ مشرق سے آتا ہوں اللہ کے پاس سے۔ پھر مغرب، پھر شمال، پھر جنوب، 6 سمتیں،
اور 6 فرشتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے. پروردگار کون سی جگہ تجھ سے خالی ہے؟ ہر جگہ تو موجود ہے. اللہ اکبر. اب ایک تصور وہ ہے کہ خدا اوپر ہے، یہ تصور کس کا دل میں آ گیا؟ ایک تصور ہے علی ابن ابی طالب کا رب کے بارے میں. خدا ہر جگہ ہے. اب چاہے یوں کر کے دعا مانگ لو، اور یہ بات سمجھانے کے لیے بہرحال دعا مانگنے کے آداب میں ہاتھوں کو اٹھانا بھی شامل ہے. کچھ دعائیں یوں پڑھی جاتی ہیں، کچھ دعائیں یوں پڑھی جاتی ہیں، کچھ دعائیں یوں پڑھی جاتی ہیں. یہ 4 طریقے ہیں دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھانے کے. یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن بات یاد رکھیے گا کہ جب کبھی خدا کے بارے میں سوال، پہلی ذمہ داری ہے جس نے پیدا کیا اسے تو پہچانے. امام فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے پروردگار کی بندگی کرو، اس کی عبادت کرو، تو اتنا تو سمجھو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو اتنا سمجھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. اتنا قریب کیا. اور جب کسی نے سوال کیا مولا سے، مولا بتائیے کہ پروردگار کا چہرہ کس طرف ہے؟ امام نے جواب نہیں دیا. ارشاد فرمایا جواب کے بدلے آگ روشن کرو. آگ روشن کی گئی. جب اس سے شعلے بلند ہونے لگے تو فرمایا اب بتاؤ کہ آگ کا چہرہ کس طرف ہے؟ اب وہ آگ کا طواف کر رہا ہے. ہر طرف آگ دکھائی دیتی ہے، شعلے دکھائی دیتے. کہتا ہے مولا سے، مولا اس آگ کا کوئی چہرہ نہیں ہے، ہر طرف چہرہ ہے. فرمایا جب تو نار کا چہرہ نہیں بتا سکتا، مجھ سے نور کامل کا چہرہ پوچھ رہا ہے. تو یہ تو مولا کا انداز ہے، ورنہ آپ فرماتے ہیں نحن وجہ اللہ، ہم اللہ کا چہرہ ہیں. کیسا چہرہ؟ سوچئے گا. اگر کبھی آپ کو یہ دیکھنا ہو کہ آپ کے الفاظ سے سامنے والے پر کیا اثر ہوا تو چہرہ بتائے گا. پہچان چہرے سے ہے، رضا کی پہچان چہرے سے ہے، ناراضگی کا عنوان چہرے سے ہے، عطاؤں کا حوالہ چہرے سے ہے، سزاؤں کا حوالہ چہرے سے ہے. اور اس لیے فرمایا کہ نحن وجہ اللہ، ہم اللہ کے چہرے ہیں. کیا مطلب؟ ہمیں دیکھو، اگر ہم راضی ہیں تو رب راضی ہے. ہمیں دیکھو، اگر ہم ناراض ہیں تو رب ناراض ہے. ہمیں دیکھو، اگر ہم خوش ہو گئے تو پروردگار خوش ہو گیا، ہم ناراض ہو گئے تو پروردگار ناراض ہو گیا. جس نے خدا کے چہرے کو چھوڑ دیا اسے خدا اوپر دکھائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی قدر، لفظ ذمہ داری پر پہلی ذمہ داری، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، یاد رکھو اپنے رب کو ایسے پہچانو. اصبروا والصابروا والرابطوا واتقوا اللہ. 4 جملے، اور ان کا صرف ترجمہ آپ کی خدمت میں آج کی حد تک. اور ہم نے پہلی ذمہ داری چوتھے امام کے رسالت الحقوق سے بیان کی آپ کی خدمت میں. پھر امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے پروردگار کو اگر تم نے پہچان کر، کیا پہچان کر؟ کہ اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک مت کرنا. اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک مت کرنا. اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی اور کو شریک مت کرنا. اس کی ذات، اس کی صفات، اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا. کیا مطلب مولا؟ ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ ایسی عبادت ہو خدا کی بارگاہ میں، اس میں صرف اللہ کی طرف توجہ ہو. بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے.
اس کو آسان بنانے کے لیے ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ایک جوان ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اور نماز پڑھتے ہوئے اس کو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام دیکھ رہے. مولا کا دیکھنا، اللہم صلی اللہ، مولا کا دیکھنا اور ہے اور مولانا کا دیکھنا اور ہے. مولانا دیکھیں گے اور خاموش رہیں گے تو حجت نہیں بنے گا، چاہے کوئی صاحب اجتہاد ہی کیوں نہ ہو. کہ معصوم کی خاموشی حجت ہے، غیر معصوم کی خاموشی حجت نہیں. امام نے مشاہدہ فرمایا، اب اگر امام خاموش رہیں تو اس کی نماز درست ہونے پر حجت ہو جائے گی. نماز کیسی پڑھ رہا تھا؟ جیسے آج کل جوان نماز پڑھ لیتے ہیں ماشاءاللہ. بہرحال بڑا شکر ہے پروردگار کا کہ ہمارے جوان نماز پڑھتے ہیں، اکبر کی اذان کو یاد کرتے ہیں، حسین کے سجدے کا خیال کرتے اور پھر نماز پڑھتے. یہاں پر جب نماز تمام کی اس نے تو امام نے بولا کہ پوچھا کیسی نماز پڑھ رہے تھے؟ نہ قیام سکون کی حالت میں، نہ رکوع اطمینان کی حالت میں، نہ سجدے. کہتا ہے مولا غلطی ہو گئی، دوبارہ پڑھ لیتا ہوں. آج کل جوانوں میں یہ خیال لازم ہے کہ بس ٹھیک ہے دوبارہ کر لیتے ہیں. ایک دفعہ غلطی ہو، کیا ہوا تھا؟ نماز دوبارہ شروع کر دی. جب دوبارہ نماز پڑھی تو بڑے سکون سے پڑھی، اطمینان سے رک رک کر الحمد پڑھی، سورہ پڑھا، رکوع سجود کیے بڑے سکون کے ساتھ. نماز تمام کر کے مولا کے پاس پہنچا. مولا اچھی لگی؟ مولا نے یہ کب کہا تھا کہ دوبارہ پڑھ لو؟ یہ تو اس کی اپنی آفر تھی کہ دوبارہ پڑھ لیتا ہوں. مولا تو خالی پڑھی گئی نماز کے بارے میں نصیحت کر رہے تھے، یہ تو اس کی اپنی خواہش دوبارہ پڑھ لیتا ہوں. جب اس نے امام سے پوچھا، امام نے ارشاد فرمایا پہلی زیادہ اچھی تھی. اگر آپ بھی ہوتے نا قبلہ تو آپ بھی مولا سے پوچھ لیتے اگر پہلی ہی اچھی تھی تو دوسری پڑھنے کی نوبت مجھے کیوں آئی؟ اب یہ سوال تو بنے گا. امام نے ارشاد فرمایا جب اس نے پوچھا مولا سے، مولا پہلی اچھی تھی کیا مطلب؟ فرمایا پہلی نماز میں نیت کامل تھی، ارکان ناقص تھے. تم خدا کے لیے پڑھ رہے تھے، مجھے دکھانے کے لیے نہیں پڑھ رہے تھے. دوسری نماز میں نیت ناقص ہو گئی، ارکان کامل ہو گئے. اگر ارکان ناقص ہو، نیت کامل ہو تو نماز زندہ تو رہتی ہے. اللہ اکبر. اور اگر نیت کامل نہ ہو، ارکان کامل ہو تو نماز مردہ ہو جاتی ہے. یاد رکھیے کہ پہلی ذمہ داری کے بعد اگلی ذمہ داری اپنے نفس کی پہچان. امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس رسالے میں، اپنے نفس کی پہچان کا مطلب کہ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک خدا نے جو دیا ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے. میری آنکھیں، میرے کان، میری زبان، میرے ہاتھ، میرے قدم، میرا پیٹ، میرا وجود، یہ مجھے کیوں دیا گیا؟ کبھی سوچا ہے؟ آنکھیں کس لیے ملی ہیں؟ جو چاہیں دیکھیں. کان کس لیے ملے؟ جو چاہیں سنیں. ہاتھ کس لیے دیے؟ جو چاہیں ہاتھ میں لیں.
قدم کس لیے ملے؟ جہاں چاہیں جائیں۔ پیٹ کس لیے ملا؟ کہ جو چاہیں کھائیں، ایسا تو نہیں۔ امام نے ایک ایک عضو بدن کے رائٹس بتائے، حقوق بتائے، ذمہ داری بتائی کہ آنکھیں استعمال ہوں تو کیسے ہوں۔ آئیے آنکھوں کے استعمال سے بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ آنکھیں جو خدا نے آپ کو مجھے دی ہیں، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اے انسان کیا ہم نے قرار نہیں دیا تمہارے لیے دو آنکھوں کو؟ یہ دو آنکھیں کس لیے ہیں؟ کیا اس لیے کہ سب دیکھیں؟ نہیں، اس سے رب چاہے وہ دیکھے، اس سے رب نہ چاہے اس سے آنکھیں جھکا لے۔ اگر رب کی مرضی پر آنکھیں اٹھیں گی، آنکھوں کے کیا کہنا، ہماری اور آپ کی آنکھیں ایسی ہیں، اٹھتی ہیں۔ اگر چاند دیکھیں تو چاند میں علی دکھائی دیتا، ابھی نہیں، ابھی تو ہلال ہے۔ جب قمر ہوگا تب آنکھوں پر اثر ہوگا، تب آپ کو دکھائی دے گا کہ لکھا ہوا ہے علی۔ میں کہتا ہوں لکھا ہوا چاند پہ نہیں ہے، آپ کی آنکھوں میں لکھا ہوا۔ آپ جہاں دیکھتے ہیں آپ کو علی دکھائی دیتا ہے۔ مسئلہ چاند کا نہیں ہے، مسئلہ آنکھ کا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اپنے نفس کی ذمہ داری کے اعتبار سے آنکھیں میری ہیں، سوچئے میں ان کو استعمال کروں تو ان کا استعمال نہیں ہو سکتا جب تک کہ پروردگار کی رحمت ساتھ ساتھ نہ ہو۔ رات کو سوئیے، صبح کو آنکھ نہ کھلے، ایسی تکلیف ہو جائے کہ آنکھ چپکی ہوئی ہو، کیا دیکھیے گا؟ رات کو اطمینان سے آنکھیں بند کر کے سوئے تھے، صبح آنکھ نہیں کھل رہی، صبح میں آنکھ کھلی، شام کو آنکھ بند ہو گئی۔ ہم اور آپ اپنی مرضی کے ساتھ آنکھ نہیں چلاتے۔ اللہ اکبر۔ ایک جملہ آپ کی خدمت میں سے، آنکھ تو آنکھ ہے، یہ آنکھوں کی پلکیں، اس کا ہلانا ہماری اختیار میں نہیں ہے۔ کتنی بار ہلتی ہیں؟ ہو سکتا ہے آج ہم سب جانتے ہوں میڈیکل سائنس کے معلومات کی بنیاد پر، لیکن ہلانا اور روکنا ہماری اختیار میں نہیں۔ اور اسی کیفیت کو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا نے اپنی دعا میں ارشاد فرمایا۔ فرماتی ہیں یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اے پائیدار، تجھ کو تیری رحمت کا واسطہ میں تجھ سے فریاد کرتی ہوں، تجھ سے مدد استغاثہ کرتی ہوں۔ فاغثنی، بس میری امداد فرما، داد رسی فرما۔ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، اور مجھے میرے نفس کے حوالے مت کر پلک جھپکنے کے وقت کے لیے بھی۔ شہزادی کی یہ دعا، اور یہی سرکار کی دعا تھی جب ام سلمہ نے پیغمبر کو روتے ہوئے دیکھا اور یہ دعا پڑھتے ہوئے دیکھا، الہی فلا تکلنی الی نفسی، اے میرے پروردگار مجھے میرے نفس کے حوالے مت کرنا ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی۔ پوچھا یا رسول اللہ اتنا گریہ کر رہے ہیں؟ فرمائی ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی اگر خدا نے مجھے میرے نفس کے حوالے کر دیا تو کہیں پناہ نہیں مل سکتی۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے بڑی آسان سی مثال، کبھی آپ غور کیجئے، انتہائی حساس مقامات پر، سینسیٹیو مقامات پر اگر آپ کی پلک جھپکی، آپ گاڑی کی سیٹ پر گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے، پلک جھپکی حادثہ ہو گیا،
تو ایک پلک جھپکنے میں اگر انسان کو خدا اس کے حوالے کر دے تو انسان کو پناہ نہیں مل سکتی. اس لیے ہر ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو خدا کی ولایت پر باقی رکھنا ہے. بس عزیزو، فرش ادا پر اس کیفیت کے ساتھ اگر بیٹھے ہیں کہ پروردگار، اگر تو نے اپنا سہارا چھین لیا تو کسی کے سہارے پر زندہ نہ رہ سکے. لیکن عزادارو، ایک سہارا ایسا ہے اسے سرکار نے زہرا کے حوالے کیا ہے. کون سا سہارا؟ سفر کی پہلی تاریخ ہے، اور پہلی تاریخ کے اعتبار سے زمانہ وہ ہے جب کہ کربلا کے اسیروں کا لٹا ہوا قافلہ شام میں داخل کیا جا رہا ہے. رونے والوں، ایک محرم کا چاند ہے، ایک سفر کا چاند ہے. محرم کا چاند شہیدوں کا چاند ہے، سفر کا چاند غریبوں کا چاند. محرم کے چاند کو دیکھ کر کربلا یاد آتی ہے، اور سفر کے چاند کو دیکھ کر شام یاد آتی ہے. محرم کے چاند کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آتے، اور میرا چوتھا امام شام کا تذکرہ جب کرتا تھا تو آنکھوں سے خون بہتا تھا. ہاں رونے والوں، سفر کی پہلی تاریخ کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ محرم کی آخری تاریخ کو یہ قافلہ بالابک کے مقام پر پہنچا، اور سفر کی پہلی تاریخ کو یہ قافلہ شام میں داخل ہو گیا. پتہ نہیں شام کی مصیبتیں کیسی تھیں کہ چوتھے امام 35 سال تک رو کے کہتے تھے الشام الشام. جب کوئی پوچھتا تھا مولا سب سے زیادہ مسائل کہاں گزرے. اجرکم علی الزہرا. ماتم دارو، بدل چاہتا ہے کہ آپ کی خدمت میں شام کے مسائل میں سے ایک مصیبت کا تذکرہ کروں. شام کی بڑی مصیبتیں ہیں. چوتھے امام کے اعتبار سے شام کی 7 مصیبتیں بڑی ہیں. یہ 7 مصیبتیں ایسی ہیں جو نہ کربلا میں تھیں نہ کوفے میں تھیں. کوفے میں بھی تو بازار تھے، بازار میں تماشائی تھے، تو شام کے بازار کا کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، تاریخ بتاتی ہے کوفے کے بازار میں جب تماشائی آتے تھے تو روتے تھے، اور ہاتھوں میں روٹی اور کھجور لے کے آتے تھے، اور صدقہ اتار اتار کے اپنے بچوں کا آل محمد کے اسیروں پہ اچھالتے. جناب زینب و ام کلثوم رو کے فریاد کرتی تھیں یا آل کوفہ و شام ان الصدقۃ علینا حرام. اے کوفہ و شام کے رہنے والوں، یہ صدقہ ہم آل محمد پہ حرام ہے. اور جب شام کے علاقے میں، شام کے بازاروں میں تماشائی آئے تو ہاتھ میں روٹی اور کھجور لے کر نہیں آئے تھے، جھولیوں میں پتھر بھر کے لائے. کوئی بیبیوں کے سروں کو مارتا تھا، کوئی شہیدوں کے سروں کو مارتا تھا. وہاں غربت. اور رونے والوں، امام فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسے لے جایا جاتا تھا جیسے زنجبار کے غلام لے جائے جاتے ہیں. امام فرماتے ہیں ایسے چلاتے تھے کہ جہاں ہم چاہتے تھے یہ آہستہ چلیں وہاں تیز چلاتے تھے، اور جہاں ہم چاہتے تھے کہ یہ تیز چلے وہ آہستہ چلاتے تھے.
مولا ہم سمجھے نہیں آپ کے بتانے کا مطلب کیا ہے۔ رونے والوں امام سمجھانا چاہتے ہیں کہ جہاں بازاروں میں سے گزارتے تھے ہم چاہتے تھے جلدی جلدی گزر جائے تاکہ تماشا دیکھنے والوں کی نگاہوں سے زحمت کم سے کم ہو جائے۔ یہ وہاں اور روکتے تھے تاکہ جی بھر کے تماشا دیکھ لیا جائے۔ اور جہاں بازار نہیں ہوتے تھے، عام علاقے ہوتے تھے، ہم چاہتے تھے کہ یہاں پر یہ آرام آرام سے چلائیں، مت تیز چلاتے تھے۔ رونے والوں جملہ یاد رکھیے گا، کربلا کے ہر شہید کے بارے میں مقتل کی تاریخ مل جاتی ہے کہ کس شہید کو کیسے شہید کیا گیا، اس کے قاتل کا نام کیا ہے، اس نے کون سا رجس پڑھا تھا یہ مل جاتا ہے، کتنے زخم اس کو مارے گئے یہ مل جاتا ہے۔ اسے 35 زخم تھے جناب قاسم کے، 900 سے زیادہ تھے مولا حسین کے، لیکن کوئی مورخ یہ نہیں بتاتا کہ سکینہ کو تماچے کتنے مارے، کوئی مورخ یہ نہیں بتاتا کہ سید سجاد کو تازیانے کتنے مارے۔ اجرکم علی الزہرا، رونے والوں خدا آپ کو کوئی غم نہیں، مولا کو کتنے تازیانے مارے گئے نہیں ملتا۔ جب بھی کبھی مشکل پیش آتی تھی شمر کو، راہ چلتے چلتے سر حسین زمین میں نیزہ سمیت نصب ہو گیا، اور جب کوئی حل نہ نکلا تو شمر قریب آیا، میرے چوتھے امام کو مارنا شروع کیا۔ پوچھتا بعد میں تھا، مارتا پہلے تھا، پوچھتا بعد میں تھا، تازیانے پہلے مارتا تھا۔ جب کبھی ایسا ہوا کہ نو کے سینہ سے سر حسین نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تو مارتا پہلے تھا، پوچھتا بعد میں تھا۔ رونے والوں جب غش آ جاتا تھا دروں کے لگنے سے تو زنجیر کھینچ کھینچ کے ہوش میں لایا جاتا تھا۔ واہ غربتا، اجرکم علی الزہرا، رونے والے کیا مشکل ترین وقت۔ ہائے میرا چوتھا امام، ہائے میرا چوتھا امام۔ رونے والوں کبھی کبھی کوئی سوال اتنا سخت آ جاتا ہے نا کہ جواب دیتے ہوئے کلیجہ کٹ جاتا ہے۔ ایک صحابی ہیں اللہ کے رسول کے، کوفے کے بازار میں زید بن ارقم کے نام سے معروف تھے۔ انہیں خبر نہ تھی کربلا میں کیا ہوا۔ یہ جب کوفے کے بازار میں گزر رہے تھے تو ان کے کانوں میں آواز پڑی، کوئی کہتا ہے واہ محمدہ، کوئی کہتا ہے واہ علیہ، کوئی کہتا ہے واہ فاطمہ، واہ حسنہ، واہ حسینہ۔ عرب کا مزاج یہ تھا کہ جب کسی خاندان پر مصیبت آتی تھی تو وہ اپنے بڑوں کا نام لے کے نالا کرتے تھے۔ یہ پریشان ہو گیا، کون سا خاندان ہے جو بڑوں کے نام میں محمد کا نام لیتا ہے، علی کا نام لیتا ہے، فاطمہ کا نام لیتا ہے، حسن و حسین کا نام لیتا ہے۔ کہتے ہیں زید بن ارقم میں آگے بڑھا تو میں نے بازار میں اسیروں کا قافلہ دیکھا، اسیروں کے قافلے میں آگے آگے سروں کو دیکھا، اور سروں کے آگے آگے ایک بیمار کو دیکھا جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، کہ میں پہچانتا نہیں تھا۔ میں قریب گیا، میں نے کہا ایھا الاسیر السلام علیکہ، اے قیدی تجھ پہ میرا سلام ہو۔ میں نے پوچھا کہ اے قیدی یہ تو بتا کہ یہ قافلے والے واہ محمدہ کیوں کہتے ہیں، واہ علیہ کیوں کہتے ہیں، واہ فاطمہ کیوں کہتے ہیں، واہ حسن حسین کیوں کہتے ہیں؟ قیدی نے جواب میں پڑھنا شروع کیا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ میں نے کہا اے قیدی تیرا اس سے کیا تعلق ہے، یہ تو اہل بیت کی شان میں آئی ہے۔
قیدی نے پھر پڑھا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میں نے کہا اے قیدی تو کیوں پڑھ رہا ہے؟ یہ تو آل محمد کے بارے میں. قیدی نے پھر پڑھنا شروع کیا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. میں نے کہا یہ تو مباہلے کی آیت ہے، اس میں تو مصطفیٰ اپنے اہل بیت کو لے تو کیوں پڑھ رہا ہے؟ ایک مرتبہ قیدی نے کہا ہم ہی تو آل محمد ہیں. ارے تو کون ہے؟ کہ میں صحابی رسول ہوں. ارے میں نے خدمت اہل بیت کی ہے. کہتا تھا میں حسین کے ساتھ بھی رہا ہوں، میں نے مولا حسین کو بچپن سے دیکھا ہے. رونے والوں بس یہ جملہ سننا تھا. امام نے فرمایا اگر تلاش کرتا ہے ارے نو کے سینہ پہ دیکھ لے میرے بابا کا سر ہے. دیکھ لے سید سجاد تیرے سامنے. رونے والوں بعض علماء کہتے ہیں ایک سوال زید نے اور کر لیا تھا. یہ سارے سروں کو دیکھ کے روتا تھا، پہچان رہا تھا، کچھ پہچان رہا تھا. اکبر کا سر کون سا ہے، قاسم کا سر کون سا ہے، چوتھے امام کو پہچان رہا تھا. ایک مرتبہ پوچھتا ہے مولا سجاد سے مولا یہ تو بتائیے میں نے سارے سروں کو دیکھا مجھے کہیں عباس کا سر دکھائی نہیں دیا، تو کیا عباس نے ساتھ نہیں دیا؟ بس یہ جملہ سننا تھا. امام تڑپ کے فرمایا آگے کچھ نہ کہنا. اگر عباس کے سر کو دیکھنا چاہتا ہے آگے چلا جا، گھوڑے کے گلے میں غریب کا سر ہے. واہ محمد واہ مصیبت. رونے والوں کیا مصائب تھے میرے مولا کے، کیا سوال ہوتے تھے. بس آخری جملہ کس طرح سے بازار کوفہ سے بازار شام کا سفر طے کیا تھا. بازار شام کے سفر میں چوتھے امام فرماتے ہیں سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ اغیار کا مجمع تھا. لوگ باغی کہہ کر تعارف کراتے تھے. سب سے بڑا امتحان یہ تھا کہ رونے والوں لوگ گھروں کی چھتوں سے کھولتا ہوا پانی ڈالتے تھے. آئے بیویاں، آئے بچے، اس پر بھی بس نہ ہوا تو جلتے ہوئے کوئلوں کو ہم پر پھینکنا شروع کیا گیا. ایک جلتا ہوا کوئلہ سید سجاد کے سر پہ آ کے گرا. واہ مصیبت واہ محمد. رونے والوں میرا مولا سر سے اس کو ہٹائے کیسے؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توقے خار. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگار واسطہ شہیدوں کے کٹے ہوئے سروں کا، واسطہ یتیموں کا، واسطہ اسیروں کے بندھے ہوئے ہاتھوں کا. جتنے ہاتھ تیری بارگاہ میں دعا کے لیے بلند ہیں، عباس کے کٹے ہاتھوں کا صدقہ، بیویوں کے بندے ہاتھوں کا وسیلہ. ہائے پروردگار واسطہ سید سجاد کے ان ہاتھوں کا جن میں ہتھکڑیاں پہنائی گئی. پروردگار اس کا واسطہ جس کے بدن سے گوشت ختم ہو چکا تھا، اتنے تازیانے مارے گئے تھے. پروردگار تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما. باغلہ واسطہ محمد و آل محمد کا میرے مالک فرش ادا پر جو بیٹھے ہیں بیمار ان شفا کاملہ عطا فرما.
پروردگار واسطہ آل محمد کا جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، واسطہ آل محمد کا پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے، مرنے سے پہلے کربلا معلّہ کی زیارت نصیب فرما، مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا میرے مالک سفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، 40 کے قافلے جا رہے ہیں، سکینہ بی بی کا واسطہ ہمیں 40 کے زائرین میں شامل فرما۔ خدایا واسطہ آل محمد کا ساری مشکلات و پریشانیوں کے حل کے لیے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہماری آنکھوں کو نور امام زمان سے منور فرما، قلب امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہم سب کو امام کی خدمت گزاروں میں محشور فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بجائے محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین۔